امریکی فوج کے مسلسل 10ویں رات ایران پر حملے، ایران کے شہروں اصفہان، چابہار، کنارک، سرخ، قشم اور بندر عباس میں دھماکے۔ برطانوی میریٹائم ایجنسی کا کہنا ہے عمان کے قریب آبنائے ہرموز میں ایک ٹینکر پر حملے کی اطلاع ملی ہے۔ ایران کا کویت کے عارف جان اڈے پر امریکی میزائل سسٹمز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کویت میں سائرن کی آوازیں۔ کویتی فوج کا کہنا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے ایرانی میزائل اور ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ ادھر عراق کے شہر اربیل میں الحریر ایئر بیس کے قریب دھماکہ خیز مواد سے بھرا ڈرون مار گرایا گیا۔ پینٹاگون کے ترجمان شان پارنیل نے تصدیق کی ہے کہ 7 جولائی سے اب تک تقریباً 100 فوجی زخمی ہو چکے ہیں۔ شمالی عراق اور اردن میں امریکی اڈوں پر ایران کے جوابی حملوں میں ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد بڑھنے کا خدشہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی فوج اردن میں ایرانی حملے کے مقام سے ملنے والے کچھ ناقابل شناخت جسمانی اعضاء کا جائزہ لے رہی ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ حال ہی میں 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کر چکا، ایک امریکی فوجی لاپتہ اور بعض زخمی بھی بتائے گئے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جب ایرانی کسی امریکی فوجی کو قتل کریں گے انہیں اس کی کئی گنا قیمت چکانی پڑے گی۔ سیکرٹری جنگ پیٹ ہیگسیٹ، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین کو اس بارے میں واضح ہدایات دے دی گئی ہیں۔ 28 فروری سے شروع ہونے والی امریکہ ایران جنگ میں اب تک 17 امریکی فوجی ہلاک، 430 امریکی فوجی زخمی ہو چکے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی دعوت پر ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے استقبال کیا۔ ملاقات میں کہا علاقائی صورتحال پر پیش رفت متوقع ہے، امید ہے ایرانی وزیر داخلہ اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا دورے کا بنیادی مقصد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دینا ہے۔ باہمی تجارتی حجم ابتدائی مرحلے میں $10 ارب تک بڑھانے پر اتفاق ہوا تھا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت کا موجودہ حجم تقریباً $3 ارب ہے۔ اقتصادی شعبے سمیت مختلف شعبوں میں دونوں ممالک کو ضروری اقدامات کرنا ہوں گے۔ علاقائی تعاون اور خطے کی صورتحال بھی دورے کے اہم موضوعات میں شامل ہے۔ ایرانی صدر کے دورہ پاکستان میں بعض امور پر اتفاق کیا گیا تھا جن پر عمل درآمد ابھی باقی ہے۔ گزشتہ دورے میں معاہدوں اور فیصلوں پر عمل درآمد اور پیش رفت کو یقینی بنانے پاکستان آئے۔ اسکندر مومنی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے بھی ملاقات کریں گے۔ سعودی قیادت میں فوجی اتحاد نے کہا ہے کہ بحری ناکہ بندی کی دھمکیوں کا طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ باب المندب میں بحری جہازوں کے تحفظ کے لیے سخت اقدامات جاری ہیں۔ سربراہ اتحادی افواج ترکی المالکی نے کہا یمنی بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں کی بندش کے دعوے گمراہ کن ہیں۔ سعودی عرب کی یمن کی حوثی تنظیم انصار اللہ کی جانب سے مملکت کی بحری ناکہ بندی کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا یمنی عوام اور یمن کی قانونی حکومت کی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ ترجمان انصار اللہ نے کہا تھا کہ یمن کی بندرگاہوں کی ناکہ بندی اور سنا ایئرپورٹ پر حملوں کا جواب دیا جائے گا۔ آج ڈیزل کی قیمت میں ₹5.71 اضافہ، پیٹرول کی قیمت میں 35 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری، فی لیٹر ڈیزل کی نئی قیمت ₹360.06 جبکہ پیٹرول کی نئی قیمت ₹315.80 فی لیٹر مقرر۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل اور پیٹرول کی نئی قیمتوں کا اطلاق 21 جولائی کے لیے کیا گیا ہے۔ مٹی کا تیل ₹5.93 فی لیٹر مہنگا، مٹی کے تیل کی نئی قیمت ₹282.59 فی لیٹر مقرر۔ امریکہ کی جانب سے ایران کی بحری ناکہ بندی جاری، امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے والے کمرشل جہاز کو ناکارہ بنایا گیا، 7 کمرشل جہازوں کا رخ موڑا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ میں موجودگی کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم کو کسی صورت میں گرفتار نہیں ہونے دیں گے۔ نتن یاہو ایران سے جنگ لڑ رہا ہے جہاں پر 52,000 مظاہرین کو قتل کیا گیا۔ اصل گرفتاری ایران کے رہنماؤں کی ہونی چاہیے جو خوریزی اور بربادی کے ذمہ دار ہیں۔ ٹرمپ کا بیان نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کے بیان کے بعد سامنے آیا۔ زہران ممدانی نے کہا تھا کہ نتن یاہو کی نیو یارک آمد پر گرفتاری کے قانونی امکانات کا جائزہ لے رہے ہیں۔
وزیر اعظم شہباز شریف سے کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند کی ملاقات۔ دونوں ممالک کا تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور۔ وزیر اعظم نے خطے میں امن کی کوششوں کے لیے پاکستان کی حمایت پر کینیڈا کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کینیڈا سے کینولا کی درآمد پر پروٹوکول پر دستخط کی تقریب کا بھی مشاہدہ کیا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ کی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں اسحاق ڈار نے کہا، دونوں ممالک کے درمیان کاروباری روابط کے فروغ پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند نے کہا، مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے بھی ملاقات کی۔ دونوں وزراء نے غیر قانونی امیگریشن، انسانی اسمگلنگ اور سائبر کرائمز کی روک تھام کے لیے اشتراک پر بات چیت کی۔ فیلڈ مارشل آصف منیر سے کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور پاکستان اور کینیڈا کے درمیان تعلقات پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل آصف منیر نے عالمی امن اور علاقائی استحکام سے متعلق پاکستان کے موقف کو اجاگر کیا۔ ڈاکٹر آصف محمود امریکی کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی کے متفقہ چیئرمین منتخب۔ تاریخ میں پہلی بار جنوب ایشیائی امریکن کو USCIRF کا چیئرمین منتخب کیا گیا۔ امریکہ کا عالمی مذہبی آزادی کمیشن ادارہ خارجہ پالیسی سازی میں معاونت فراہم کرتا ہے۔ پاکستانی امریکن ڈاکٹر آصف محمود کا USCIRF کا چیئرمین بننا بھارت کے لیے بڑا دھچکا۔ USCIRF کمیشن کا مطالبہ ہے کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را پر پابندیاں لگائی جائیں۔ کمیشن کا مطالبہ ہے کہ امریکی تجارتی پالیسی بھارت میں مذہبی آزادی سے مشروط کی جائے۔ ڈیموکریٹک لیڈر ڈاکٹر آصف محمود کا کھاریاں سے تعلق ہے۔ کیلیفورنیا سے کانگریس کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں۔ فٹ بال کی عالمی چیمپئن ٹیم اسپین کا وطن پہنچنے پر شاندار استقبال۔ میڈرڈ میں لاکھوں مداحوں نے سڑکیں بھر دیں، ٹیم کا شاندار استقبال کیا۔ بس میں سوار ٹیم جہاں سے گزری، شہریوں نے خراج تحسین پیش کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں اتنے ہی صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے جتنے پاکستان کے رہے ہیں۔ پورے آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ کی پابندی ہے۔ تجویز ہے کہ کشمیریوں میں ٹروتھ کمیشن بنایا جائے اور سچ کو سامنے لایا جائے۔ خواجہ آصف سینئر سیاستدان ہیں۔ وفاقی وزیر کے کشمیری عوام سے متعلق رویہ، بیانات اور تبصرے شرمناک تھے۔ اہم عہدے کے مطابق لہجہ، گفتگو اور بیان دینا چاہیے۔ وفاقی وزیر اپنا بیان واپس لے کر کشمیریوں سے معافی مانگیں یا وزارت چھوڑ کر اپنی بات پر قائم رہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان اچھا تاثر نہیں گیا، امید ہے وہ اپنے بیان پر غور کریں گے۔ اے سی کا کام کرتے تھے، اے سی کے دیکھنے کے لیے کہیں گئے تھے تو ڈکیت آئے تھے، ڈکیٹوں نے ان کو لوٹا اور فائر بھی مار دیے۔ کراچی کے علاقے PCHS بلاک 2 میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق۔ پولیس حکام کے مطابق ملزمان مقتول سے موبائل فون اور دیگر سامان چھین کر فرار ہو گئے۔ مقتول کے دوست نے بتایا نسیم AC مکینک اور جیکب لائن کا رہائشی تھا۔ کراچی میں رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق افراد کی تعداد 43 ہو گئی۔ لاہور میں امریکہ پلٹ خاتون اور اس کے 3 بچوں کی ہلاکت کا معمہ حل نہ ہو سکا۔ پولیس نے خاتون کے شوہر ناصر ڈوگر کو بھی عدم ثبوتوں پر رہا کر دیا۔ خاتون اور تینوں بچوں کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ چاروں لاشیں گھر کے سربراہ ناصر کے رشتہ داروں نے وصول کی۔ پولیس کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ماں اور تینوں بچوں کی موت زہر خورانی سے ہوئی۔ فورینزک نمونوں کی رپورٹس آنے کے بعد حتمی رائے قائم کی جائے گی۔ پولیس اس پہلو پر تفتیش کر رہی ہے کہ کیا خاتون نے پہلے بچوں کو زہر دیا اور پھر خودکشی کی یا شوہر نے سب کو قتل کیا۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں مبینہ زیادتی کے بعد قتل کی گئی 2.5 سالہ بچی کی DNA رپورٹ کے مطابق بچی کے کپڑوں سے کم از کم 3 افراد کا DNA ملا ہے۔ ابتدائی طور پر 4 افراد اور بعد میں 14 افراد اور بعد میں مزید کئی افراد کے DNA سیمپل لیے گئے۔ پولیس کے مطابق ابتدائی اطلاعات تھی کہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا۔ بچی کے قتل میں چچی اور رشتہ دار ملوث ہیں۔ چچی نے بچی کو قتل کیا اور کمرے میں لاش رکھی۔ ملزمان کو لاش ٹھکانے کا موقع نہیں ملا۔
اس لیے گھر کے باہر چھوڑ دی۔ ممکن ہے دیگر افراد بھی ملوث پائے جائیں۔ خاتون کے شوہر کا کیس میں کوئی کردار سامنے نہیں آیا۔ پشاور میں مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ اسلام آباد، جہلم، نوشہرہ میں بھی بارش۔ پی ٹی ایم اے کے مطابق خیبر پختونخوا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تیز بارشوں سے حادثات میں 12 افراد جاں بحق، 14 زخمی ہوئے۔ جاں بحق افراد میں 5 بچے اور 1 خاتون شامل۔ نقصانات پشاور، خیبر، مردان، بنیر، باجوڑ، چترال، لوئر احمد آباد، مانسیرہ، توڑغر اور کرم میں ہوئے۔ لاہور فیکٹری ایریا میں چھاپا، ڈاکو کی مبینہ فائرنگ سے راہگیر خاتون جاں بحق، حسنین بٹ عرف سنی نامی مبینہ ڈاکو فرار۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی لوئر دیر میں دہشت گرد حملے میں زخمی پولیس اہلکار کی عیادت۔ اہلکار کو پولیس کو جدید اسلحہ فراہم کرنے کی درخواست کی ویڈیو وائرل۔ ڈی پی او لوئر دیر نے کہا، لوئر دیر میں پولیس کو اینٹی ڈرون سسٹمز، کوڈ کاپٹرز، تھرمل ویپن سائٹس، جدید آلات فراہم کیے جائیں۔ لاہور کینٹ کچہری کی بخشی خانہ سے 4 ملزمان کے فرار کا معاملہ۔ غفلت کا مظاہرہ کرنے والے 5 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج۔ فرار ہونے والا منشیات کا قیدی ریاض پکڑا گیا، دیگر کی تلاش جاری۔ لاہور میں اینٹی کرپشن حکام نے رشوت لینے کے الزام میں میو اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر عبد المدبر کو حراست میں لینے کے بعد چھوڑ دیا۔ ترجمان اینٹی کرپشن کے مطابق ڈاکٹر عبد المدبر کو رشوت لینے کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد تفتیش کے لیے حراست میں لیا گیا تھا۔ ڈاکٹر عبد المدبر کو تفتیش کے لیے بلایا تھا۔ انکوائری کے بعد مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ درخواست گزار کا الزام ہے کہ ایم ایس میو اسپتال نے ملازم کو فرنٹ مین رکھا ہوا ہے۔ صدر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن لاہور کا جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ۔ برطانوی وزیر اعظم اینڈی برنم نے سابق ڈیفنس سیکرٹری جان ہیلی کو چانسلر بنا دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق جان ہیلی گزشتہ ماہ ڈیفنس انویسٹمنٹ پروگرام کے لیے فنڈز کی کمی پر مستعفی ہو گئے تھے۔ ایڈ ملی بینڈ وزیر خارجہ مقرر۔ وزیر اعظم اینڈی برنم کا وزیر داخلہ شبانہ محمود کی پالیسیز پر اعتماد برقرار۔ شبانہ محمود کابینہ میں بطور وزیر داخلہ خدمات سر انجام دیں گی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے برطانوی وزیر اعظم اینڈی برنم کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد۔ کہا، امید ہے وزیر اعظم اینڈی برنم کی قیادت میں 2 طرفہ شراکت داری مزید مضبوط ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ برطانیہ کے نئے وزیر اعظم اینڈی برنم کے ساتھ بہت اچھی گفتگو ہوئی، جلد ان سے ملاقات کریں گے۔ اینڈی برنم کے ساتھ تجارت، عسکری اتحاد، آبنائے ہرموز سے بارودی سرنگوں کے خاتمے اور دیگر موضوعات پر گفتگو کی۔ اسرائیلی فوج کی غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج کا ڈرون حملہ، مزید 3 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ گزشتہ برس جنگ بندی کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں 1120 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں نوجوانوں کی سیاسی جماعت کاکروچ جنتا پارٹی کا دھرنا، پارلیمنٹ کی جانب مارچ، تعلیمی نظام میں اصلاحات اور مرکزی وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ۔ بھارتی پولیس کا نوجوانوں پر لاٹھی چارج، آنسو گیس کی شیلنگ، پارلیمنٹ کے دروازے بند کر دیے۔ احتجاج کے پیش نظر نئی دلی کے کچھ علاقوں میں انٹرنیٹ سروسز معطل، کانگریس سمیت اپوزیشن جماعتوں کی مذمت۔ کاکروچ پارٹی کا کہنا ہے کہ عامر کی پوزیشن اب خطرے میں ہے۔ بھارتی انفلوئنسر اور سماجی کارکن دھرو راٹھی بولے، ڈکٹیٹر ان لوگوں سے زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں جو کسی سے نہیں ڈرتے۔ مظاہرہ تاریخ میں یاد رہے گا۔ بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے کہا ہے کہ تاریخ میں بھارتی نوجوانوں کا اگر کوئی بدترین دشمن وزیر اعظم ہے تو وہ نریندر مودی ہے۔ کروڑوں طلباء کے 152 پیپر لیک ہوئے مگر ایک بھی شخص کو سزا نہیں سنائی گئی۔ اگر کسی کو سزا ملی تو وہ سخت محنت کرنے والے نوجوان ہیں جنہیں وزیر تعلیم کا استعفیٰ طلب کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ طلباء کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا جبکہ پیپر لیک کرنے والے مجرم آزاد گھوم رہے ہیں۔ افغانستان کے شمال مشرقی علاقوں میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ افغان حکام کے مطابق مختلف حادثات میں 20 افراد ہلاک، 80 زخمی ہو گئے جبکہ سیلابی ریلوں میں بہنے سے 100 افراد لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ سیلاب سے پاکستان سے ملحقہ سرحدی صوبہ نورستان سب سے زیادہ متاثر ہے۔
امریکہ کا کینیڈا کی بعض مصنوعات پر 50% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹیرف امریکی مصنوعات سے متعلقہ مبینہ امتیازی رویے کا اثر زائل کرنے کے لیے عائد کیے گئے۔ اور پاکستان ویمن کرکٹ اسکواڈ سری لنکا پہنچ گیا۔ اسکواڈ آج صبح ہمبنٹوٹا روانہ ہوگا۔ آئی سی سی چیمپئن شپ میں شامل ون ڈے سیریز کے میچز 23، 25 اور 28 جولائی کو کھیلے جائیں گے۔ T20 سیریز کے میچز 31 جولائی اور 2 اگست کو کھیلے جائیں گے۔